ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج 6 ستمبر یعنی یوم دفاع کے موقع پہ آئی ہیو اے بریلینٹ پینل وتھ می. مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق لیکن ہر ایک ہی میرے پینلسٹ میں سے اپنے اپنے پروفیشن کا اپنے اپنے شعبے کا ماہر, اور یقیناً ہمارے لیے ان کا درجہ اساتذہ سے کم نہیں ہے, بیکاز دے آر سبجیکٹ ایکسپرٹس اینڈ دے برنگ ود دیم ایئرز اینڈ ایئرز آف انسائٹس اینڈ نالج بوتھ اباؤٹ پالیٹکس, اباؤٹ گورننس, اباؤٹ ایکیڈیمیا اینڈ اباؤٹ دا ڈیفینس آف دا کنٹری. تو سب سے پہلے جی آپ سے انٹروڈیوس کراتی ہوں میرے آج کے پینل کے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز ریٹائرڈ صاحب. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار بینگ ہیئر ود اس. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. یہ تمام ہی لوگ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خوشبخش شجاعت صاحبہ پالیٹکس میں ایکٹیو رہی, ایکیڈیمکس میں ایکٹیو رہی اینڈ اے ویل نون میڈیا پرسنالٹی. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. وی آلسو ہیو ود اس ڈاکٹر خالدہ غوث, یقیناً این ایکسپرٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ دا پرسپشن آف پاکستان ان دا گلوبل ارینا. بہت شکریہ میم آپ کی بھی موجودگی کا. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ the least, another very important pillar for the state. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. سو this eminent panel that I have with us, آج اگر ہم بات کریں ملک کے دفاع کے حوالے سے, تو سال 2022 جب تاریخ کے بدترین سیلاب سے ہمارا سامنا ہے, اندرونی اور بیرونی مشکلات اور آزمائشوں سے پاکستان گزر رہا ہے. آر اکانومی از ایٹ دا موسٹ ولنریبل, آر سوسائٹی از دا موسٹ پولرائزڈ, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ لوگ اس وقت آپ کی آبادی کے ڈسپلیسڈ ہیں. 60% حصہ انڈر واٹر ہے. وی ول نیڈ میجر ریسورسز فار ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن آف دیز لینڈز, اور آنے والے دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فوڈ سیکیورٹی اور دوسری مشکلات کا بھی سامنا ہو. تو پاکستان کو اس لمحے ہاؤ ڈو وی پٹ آور بیسٹ فٹ فارورڈ. حارث صاحب, اگر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں کہ آج کے تناظر میں ہم پہلے کہتے تھے کہ وی آر لیونگ رائٹ ناؤ ان دا پوسٹ ٹیررزم ورلڈ, پاکستان کے لیے دفاع کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے دفاع کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ اونلی آرم فورسز, ایز اے ہول نیشن وی ہیو ٹو ڈیفینڈ, اینڈ دیٹ مین جس شعبہ میں کوئی بھی ہے وہ اپنا 100% دے, ویدر اٹ از پالیٹکس اور اٹ از engineering or agriculture, economy, whatever it is, women empowerment, everybody has to work collectively to strengthen Pakistan, and that is what is the purpose of Pakistan defense. And you fight as a nation. لڑائی کبھی بھی فوج اکیلے نہیں کرتی, اس میں عوام اور فوج مل کے جو فورس ملٹی پلائر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے you stand as a nation, you fight, and that's why always you are successful, and even today is the time for this. آپ نے لفظ استعمال کیا کلیکٹیولی. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر خالدہ غوث آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ کلیکٹیولی تو ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ہم کوہیسولی کام کر پا رہے ہیں؟ یعنی جو لیڈرشپ کا ایک گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت, اگر فلڈ کی سچویشن ہے, این جی اوز, کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن, سٹی انتظامیہ, ڈسٹرکٹ انتظامیہ, یہاں تک کہ صوبائی اور وفاقی لیول پہ ہر کوئی سرگرم ہے, لیکن ہمارے پاس ایک کوہیسو انٹیگریٹڈ پلان ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیے, مجھے یہ لگتا ہے آپ کا سوال بہت اہم ہے جی, اور اس کو دیکھنا اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, دونوں ملکی اور حکمرانوں کی سطح پہ بھی, مگر ویری امپورٹنٹلی معاشرتی سطح پہ بھی, بیکاز لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک کو آگے چلنے کے لیے اور ایک کوہیسو اور ان اے ویری کنسرٹڈ مینر ملک آگے اور معاشرے آگے کس طرح سے چلتے ہیں, اس کے لیے ادارے بہت اہم ہوتے ہیں. اداروں کو مستحکم بنانا پڑتا ہے, اور ویری امپورٹنٹ از کہ اس کو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک ویژن لے کے اپنی آئیڈینٹی کہ ملک اور معاشرہ اپنے لیے کیا ساخت چاہتا ہے, کیا اپنی آئیڈینٹی چاہتا ہے. یہ چیز بہت کلیئر ہوتی ہے کہ ڈائریکشن لیس نہیں چلے. وہاں پہ جب آپ ڈائریکشن لیس نہیں ہوتے تو اس کے لیے آپ ایک کلیئر ویژن کے ساتھ چلتے ہوتے ہیں, کلیئر پلان کے ساتھ چلتے ہوتے ہیں. اور اس میں ویری امپورٹنٹ اگر میں ایک بات کہہ دوں, وہ پریونٹ کرتی ہے معاشرتی سطح پہ سیگمنٹیشن اور فریگمنٹیشن کو, اور ایک پلان کنسرٹڈ انداز میں, جس کو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان اے ویری کوہیسو مینر, کیونکہ کوہیژن آتی کس نوعیت سے ہے, کوہیژن ہم کہتے کسے ہیں, وہ ہمیں بہت سمجھنا پڑے گا, اور اس کو سمجھانے کی ضرورت صرف حکومتی سطح پہ نہیں ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت معاشرتی سطح پہ بھی ہے.
لیکن کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے اہم ہے اگر اس طرح کی ہمیں آگے بڑھنا ہے، سب کو ساتھ لے کر بڑھنا ہے، تو آپ کے معاشرے میں انصاف کی بنیاد اسٹرانگ ہونی چاہیے. جسٹس ناصرہ جی، یہ سوال آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ کوہیژن، وہ لیڈرشپ، وہ ڈائریکشن آ ہی نہیں سکتی جب معاشرے میں ناانصافی اپنے عروج پر ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی اور کس طرح اس پرسپشن کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں سب کو یوم دفاع کی مبارکباد ہی میں سمجھتی ہوں پیش کرنی لازمی ہے کہ ہماری فوج، افواج پاکستان اور ہماری جو سویلین انتظامیہ ہے، انہوں نے ہی مقابلہ 3 مرتبہ کیا ہے ہندوستان کا، اور جب تک یہ اکٹھے نہ ہوں تو یہ کوہیژن جس کو آپ نے کہا، یہ اگر معاشرے میں نہ ہو تو اگر فرق سمتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو پھر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور جو آج کل ہمارے اوپر ایک افتاد آئی ہوئی ہے، 3.5 کروڑ لوگ گھر سے بے گھر ہیں، ان پہ چھتیں نہیں ہیں، اور آپ دیکھیے افواج پاکستان کیسی سرگرم ہے اس ساری صورتحال میں. ہیلی کاپٹروں سے لوگوں کو بچا رہے ہیں، جہاں سے سانپ کاٹے ہیں وہاں ان کا علاج کر رہے ہیں، دوائیاں دے رہے ہیں اور تمبو وغیرہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری سویلین انتظامیہ میں جو اس وقت آپس میں ایک ناچاکی سی ہے اور دست و گریباں ہو رہے ہیں، جب تک یہ اکٹھے نہ ہوں اور سپورٹ نہ کریں جو کچھ ہو رہا ہے کاروائی اس وقت سیلاب زدگان کو بچانے کی، تو یہ اکٹھی ایک محاذ پہ ہم نکلیں گے تو ہم معاشرتی طور پہ بھی بہتر ہوں گے، دفاعی طور پہ بھی بہتر ہوں گے، اور ہر لحاظ سے من حیث القوم بہتر ہوں گے. ہمیں ایک قوم بننا ہے، ہم نے صرف ایک کراؤڈ نہیں رہنا، بہت ضروری ہے. بالکل. ناصر جی، آپ کا کوئی شکوہ ہے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں میں جس سیاسی ہیجان کی طرف آپ نے اشارہ دیا، پروٹیسٹرز تھے، تو کچھ ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ پولیس نے آپ کے گھر پہ بھی ایک طرح سے چھاپا مارنے کی کوشش کی، ایسی خبریں گردش کر رہی تھی. اس پہ آپ کا کیا رد عمل تھا؟ دیکھیے، گھر کے شکر ہے اندر نہیں داخل ہوئے، اور میرا ایک بیٹا سیاست میں ملوث ہے. حالانکہ میں نے تو کہا تھا ہم قلم قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، لیکن اپنی مرضی ہر کرنا چاہتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں جمہوری نظام کا یہی ایک حسن ہے کہ ہر شخص کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہم اجاگر کریں. تو اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے سیاست کرنی ہے تو پھر میں نے اس کو ایک دفعہ مشورہ دیا، میں نے نہیں روکا. اب جو اس کی جی میں آئے وہ کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ فریڈم از دا پریزنس آف اپرچونٹی، ناٹ دی ایبسنس آف ریسٹرینٹ. ہم نے جتنے بھی اپنے شہری ہیں ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بہتر بنائے. اور اگر میرے گھر کے اندر وہ آئے، میں سمجھتی ہوں مس گائیڈڈ تھے، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ ڈھونڈنے آ رہے تھے میرے بیٹے کو، وہ بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں کیونکہ وہ تو ہے سینٹ میں. بالکل صحیح. ناصر جی، سیاست، آپ نے جیسے کہا کہ سیاسی لیڈرشپ کی اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری ہے ملک کو اکٹھا رکھنا. خوشبخت جی، آپ بھی سیاست میں سرگرم رہیں. اس وقت جس طرح کی مشکلات ہمارے سامنے ہیں، خصوصاً ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ کی ایک تجویز ہے کہ اس وقت بھارت کے ساتھ خاص طور پہ اشیاء خوردونوش کے حوالے سے تجارت کو کھولا جائے. اس پہ آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھیں سدرا، میں یہ کہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے جو ہم بیٹھ کر یہاں بات کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور پھر ہمیں اپنے جغرافیے کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل. یہ سب جانتے ہیں کہ جس قوم کی ہسٹری قوم بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے. ہماری ہسٹری میں ماشاء اللہ ایسے زبردست قومی کارنامے ہیں جنہیں نہ ہم اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں، نہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اس پہ بات کرتے ہیں، نہ ہی ہم ایسے دنوں کو مناتے ہیں اس جوش و جذبے کے ساتھ جس طرح ہمیں منانا چاہیے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ آج کے دن جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ دن ہم نے دیکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے، جسٹس صاحبہ نے دیکھا ہوا ہے. یہ دن جب ہم پہ گزرا تھا، یہ رات جب گزری تھی اور یہ وقت جو گزارا تھا، وہ 17 دن، وہ جنگ کے لمحات اور وہ قوم کا یکجا ہونا. اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں نا، قوم کو یکجا ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو اور فوج کو اور سب کو یکجا ہونا چاہیے اور سب مل کے اس سیلاب کے لیے کام کریں یا اپنے لیے کام کریں. اس کا واحد اگر کوئی نقشہ آپ کے ذہن میں آ سکتا وہ 65 کی وار تھی. اس وقت سیاستدان، اس وقت فوجی، اس وقت عوام، بچہ ایک جذبے سے سرشار تھا. اب یہ جذبہ بیدار کیسے ہوتا ہے؟ جذبہ اس طرح بیدار ہوتا ہے کہ آج آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا
کہ جی وہ جو انڈیا سے انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت سے آپ تجارت کر لیں، تو بھارت کا نام آتے ہی جو ہم جیسے لوگ جن پر وہ زمانہ گزرا ہے، ہم نے اپنے سروں پہ سے شاہین اڑتے دیکھے ہیں، ہم نے فوجی بھائیوں کے نغمے لوگوں کو لکھتے اور گاتے دیکھے ہیں، ہم نے فوجی بھائیوں کے پروگرام کیے ہیں ریڈیو پر، تو ہمارا دل جو ہے وہ بھارت کا نام آتے ہی ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے. سوری ٹو سے یہ ایک عجیب سا خیال ہے جو آتا ہے ذہن میں کہ بھائی ان سے ہم کچھ کیوں لیں یا ہم ان سے کچھ رابطہ کیوں کریں. لیکن جب آپ ایک آبادی ہوتی ہے، ایک ملک ہوتا ہے، ایک آپ کی قوم ہوتی ہے اور اسے اس دنیا میں رہنا ہوتا ہے، تو بہت سارے کاموں میں آپ کو ڈپلومیٹیکلی بھی چلنا ہوتا ہے، آپ کو تاریخی حوالے بھی اپنے سامنے رکھنا ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آپ کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے. دنیا سے کٹ کے آپ نہیں رہ سکتے، یہ تو ماننا پڑے گا. اور جہاں آپ کسی اور ملک کو ضرورت پڑتی ہے، بھارت کو کئی دفعہ جب ان کے یہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پاکستان نے ہاتھ بڑھا دیا ان کے لیے. دشمنی یا محاذی دشمنی اپنی جگہ ہے، انسانیت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. تو جب انسانیت کا تقاضا آ جاتا ہے تو اس جگہ نہ کوئی سرحد ہے، نہ کوئی محاذ ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی جب یہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو جذبہ تھا، آج ہمارے سامنے جس قسم کی قدرتی آفت موجود ہے، جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس میں سب سے پہلے تو جی بار بار یہ کہا جا رہا ہے وی نیڈ ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. اس کے لیے کیا ضروری ہے، کس طرح ہم اس میں لیڈ لے سکتے ہیں، ہر ادارے ہر فرد پہ اس کی کیا ذمہ داری پڑتی ہے، اس پہ بات کرتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہاں جی، تو ایک کا ساتھ ہو کر اس مشکل وقت سے ہمیں نکلنا ہے. اینڈ اگین لائک وی کیپ ٹاکنگ، وی ہیو امیزنگ ایکسپرٹس ہے. ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود ہے جس نے دنیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو قابل بنایا ہے. یعنی کل ہی میں کسی سے بات کری تھی، چاہے آپ اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھ لیجئے، چاہے ہم اپنے افواج کی بات کریں، چاہے ہم اپنے پروفیشنلز کی بات کریں، انہوں نے پوری دنیا کے مختلف اداروں کی بنیاد رکھی ہے. لیکن حارث صاحب، کیا وجہ ہے کہ جس جذبے کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، ہم جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اپنے ہی وطن عزیز کی خدمت کرنے سے. یعنی دوسرے علاقوں کو، دوسرے ممالک کو ہم نے بنا دیا، لیکن وہ ایکسپرٹیز ہم یہاں کیوں نہیں اپلائی کر پاتے؟ دیکھیں، اس میں ایشو یہ ہے کہ یو نیڈ فوکس لیڈرشپ. آپ نے دبئی یو اے کی جو ایئر لائن کو آپ نے بنایا، یہ واز ون آف دا بیسٹ ایئر لائن ان دا ورلڈ. آپ نے ساؤتھ کوریا آپ سے 1962 میں 5 سال کا منصوبہ لے کے گئے، اینڈ سی ویئر دے ہیو گون. نیلسن منڈیلا نے ایک بڑی مزدار بات کی تھی. کسی نے پوچھا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے پالیٹیشین اینڈ لیڈر، اینڈ ہی سیڈ کہ پالیٹیشین تھنکس اباؤٹ نیکسٹ الیکشنز اور جو لیڈر ہے تھنکس اباؤٹ دا نیکسٹ جنریشن. دس از دا ڈفرنس. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے فوکس لیڈرشپ، اور وہ لیڈرشپ گیو یو ڈائریکشن اینڈ دین ایوری باڈی ہارمونائز دوز ایفرٹس. بالکل، یہ ہمارے میں نہیں ہے، لیکن اتنے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس. لیکن اف آئی ٹیک یو بیک، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ گزشتہ 5 سالوں میں خوش بخشی ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم پوسٹ ٹیررزم ورلڈ میں، یعنی اگر 1965 کے بعد اگر ہم پچھلے 10 سالوں کو دیکھتے ہیں، ویو سین دہشت گردی، انتہا پسندی، یعنی ہر روز بلاسٹ، چاہے وہ ہماری مسجد ہو، ہمارے اسکولز ہوں، ہمارے ادارے ہوں، ہر ایک ایسا لگتا تھا کہ نشانے پر ہے. یہ ساری قربانیاں پوری قوم نے ایک ساتھ مل کر دی ہیں. اس نے ہمارے جذبے کو اس طرح بیدار کیوں نہیں کیا؟ آج بھی ہم اپنی سالمیت کو، اپنی انڈیپینڈنس کو، اپنی آزادی کو وہ اہمیت کیوں نہیں دیتے جو اس کا حق ہے؟ دیکھیں، اگر آپ 75 ایئرس کی بات کریں، لک بیک وین وی گاٹ انڈیپینڈنس اینڈ آفٹر فیو ایئرس، تو کتنا اس وقت مورلی جو مورل چیزیں تھیں وہ بہت امپورٹنٹ تھیں. وہ اب ہم نے وہ گیو اپ کر دی. اور اگر ہم آج سے 25 سال بعد دیکھیں، 100 سال جب ہم انشاءاللہ کرتے ہیں پاکستان، تو اس میں ہم کہاں ہوں گے؟ ہمیں یہ دیکھنے کی بات ضرورت ہے بالکل کہ ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے ایز اے نیشن، اور کون سی چیز ہمیں لے جا سکتی ہے. آف کورس ایجوکیشن میں تو کمپرومائز نہیں ہے. اچھا، یہ ایجوکیشن کی جب بات ہوتی ہے، بیکاز خوشبخ جی آپ کا اس سے براہ راست تعلق ہے، میں اس وقت ہماری آنکھوں نے سری لنکا کے بھی مناظر دیکھے ہیں جہاں پہ جب انصاف نہیں تھا، مشکلات تھیں، اینڈ دے آر دا کنٹری جہاں پہ 99% لٹریسی ہے، یعنی وہاں پہ تو ہر شخص پڑھا لکھا ہے. تو پھر تعلیم کا، تربیت کا اور اس موجودہ جو ہیجانی کیفیت ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عالم وجود میں آنے کے بعد کچھ عرصے تک تو وہ مورلز، وہ اخلاقیات، وہ تربیت، وہ تعلیم
زندگی کا حصہ بنی رہی. اس کے بعد ہمارے ہاں کمرشلزم آ گیا, تعلیم پیچھے رہ گئی اور ہم کئی حصوں میں بٹ گئے. تو ہماری جو تعلیم کی کمی ہے یا خواندگی کا کم ہونا ہے ہمارے معاشرے میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اہمیت ہی نہیں دی گئی. مختلف کاموں میں لوگ بٹ گئے اور پیسہ کمانے میں لگ گئے. جہاں کہیں کمرشلزم آ جاتا ہے اس کی کوالٹی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو جو کوانٹٹی ہے وہ کوالٹی کو ختم کر دیتی ہے. اب کمرشلزم کی وجہ سے کیا ہوا, ہم کئی نصابوں میں بٹ گئے, کئی تعلیمی طریقہ کار میں بٹ گئے. وہ جو ایک کتاب, ایک استاد اور ایک نظام تعلیم تھا وہ ہم سے ہٹ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ جو آیا, جس نے حکومت کی, جو برسر اقتدار آیا, اس نے اپنی کتابیں, اپنا تعلیمی نظام, اپنا کام, اپنی چیز. تو ہمارے ہاں جو یہ بدلتی ہوئی سیاست ہے اور سیاستدانوں کا بدلتا ہوا معیار ہے, میں برسر عام کہوں گی کہ اس نے ہماری تعلیم کو, ہماری تربیت کو تباہ کر دیا ہے. اور اس وقت ہم جس تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اس میں ہماری اخلاقیات بھی تباہ ہو چکی ہیں, تعلیمی معیار بھی تباہ ہو چکا ہے. اللہ رحم کرے اس قوم پر کہ جس کے بچوں کو گفتگو کرنے کے انداز نہیں سکھائے جا رہے, جہاں اخلاقیات کو پیچھے کر کے انسان بات کرنے کا عادی ہو گیا ہو, وہاں آگے جا کے قوم کیا کرے گی اور بچے کیا کریں گے. دیکھیں, تعلیمی نظام وہ ہوتا ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی ہے, اور تربیت گھروں میں بھی ہوتی ہے, بازاروں میں بھی ہوتی ہے, محفلوں میں بھی ہوتی ہے. تربیت کا کسی ایک خاص کتاب کے صفحے پہ نہیں ہوتی. لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم صرف A+, B+, اس میں اٹک کے رہ گئے ہیں. بچے فوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ کہیں چارہ نہیں کمانے لگیں, ریسرچ ختم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ من حیث القوم میں یہ کہوں گی, بالکل خطا کلامی معاف, کہ من حیث القوم اس کے اندر ہمارا ہر ادارہ شامل ہے. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پیسے کی اہمیت ہو گئی. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا آدمی ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی انٹلیکچوئل ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہے. تو یہ معیار زندگی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار میڈیا پہ بیٹھ کر جب ہم گفتگو کرتے ہیں, وی ہیو اے ٹینڈنسی ٹو کیٹاسٹروفائز تھنگس. یعنی بے شک یہ ٹرینڈز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, بہت ساری مشکلات اور آزمائشیں ہیں, بٹ اف وی چوز اے ڈفرنٹ لینس, ایک لمحے کے لیے, جس طرح ابھی پروگرام کے جو پہلا حصہ تھا اس میں ہماری ملاقات ہم نے شہداء کی فیملیز سے, ان کے لواحقین سے کروائی. پھر اس کے علاوہ غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیر از دیٹ ہیوج فریگمنٹ آف سوسائٹی that loves the country to no end. اور واقعی انہی مشکلات میں سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو بھی ان کے پاس جو محدود وسائل بھی ہیں, مجھے بڑی پیاری لگی اور میں چاہتی تھی کہ آج اس کی ویڈیو ہم شیئر کریں, لیکن پرابلی کل آپ سے کریں گے. ایک تندور پہ بیٹھا ہوا بچہ جو میرے خیال میں روزانہ کے 30 روپے یا زیادہ سے زیادہ 100 روپے کماتا ہوگا. ایوری ڈے ہی از بین کمنگ ٹو اے کیمپ جہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, اور اس کے بس میں جتنا ہے وہ دے رہا ہے. آئی تھنک یہ ہمارا وہ خاصہ ہے جو پاکستان کو منفرد بناتا ہے, اور اس کو سینچنے کی, اس کو مزید ابھارنے کی ضرورت ہے. ناصر جی, لیکن یہ مشکلات بھی ہمارے سامنے, آپ کو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کیا چیز پر امید کرتی ہے؟ جی, سب سے بڑی بات تو یہ جیسے اقبال نے فرمایا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو ابتدا میں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بنا کہ جس حصے میں, خطے میں اب میں جہاں پہ رہائش پذیر ہوں, یہاں پہ بہت ساری صنعتیں اور سب جو تھیں وہ ہندوؤں کی تھیں, اور جس وقت وہ یہاں سے گئے چھوڑ کے وہ اثاثے, تو وہ اثاثے سب ہمارے جو یہاں پہ مسلمان تھے اور جو ادھر سے آئے تھے پناہ گزینوں کا حق تھا کہ ان کو ملتا. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو کسی انٹلیکچوئل نے کہا کہ جس وقت ہندو یہاں سے گئے اثاثے یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے. پہلے دن جب یہ ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے پیسے کی خاطر, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا, اپنی سب چیزیں جو ہیں وہ داؤ پہ لگا دی, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. جو ایک اور بات وہاں کے ہم نے پرانے اپنے روایتی معاشرے سے, ہم بھی تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا, ہم نے جو خواتین کے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک تھا اس کو چھوڑا نہیں. فرق بہت پڑا ہے 75 سالوں میں. سمجھتی ہوں ہم نے, خواتین نے بہت کوشش کی اور آگے معاشرے میں بڑی ہیں, لیکن زیادہ جگہ ہونے کی ضرورت ہے. اب جیسے ڈاکٹر جنرل کرن جوہر ہیں, دیکھیں
کہاں تک پہنچ گئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل. اسی طرح افواج پاکستان میں اور جو پاکستان کی پولیس ہے اس میں ہم اگر زیادہ سے زیادہ خواتین کا حصہ رکھیں, اس وقت 1% ہے ہماری پولیس میں, اور میرا خیال ہے افواج پاکستان میں بھی خیر اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو شرح, اگر زیادہ سے زیادہ خواتین کو ہم شامل کریں نا, ایک تو تمام قوم متحد ہوگی, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ اخلاقیات میں بھی آگے ہوتی ہیں, تربیت بچوں کی کرتی ہیں, ہر لحاظ سے سینسٹیو ہوتی ہے, کسی کی تکلیف کو بھی زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتی. بالکل شانہ بشانہ اگر خواتین شامل ہوئی بالکل, اور یہ اپرچونٹیز اگر ان کے لیے بنتی ہے, اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے, بہت ساری اسٹڈیز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ اگر پولیس فورس میں بھی خواتین کی شمولیت ہوتی ہے سو دے آر لیس لائکلی ٹو یوز وائلنس اینڈ ویپنز. لیکن خالدہ جی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, مجھے بتائیے کہ نیشن بلڈنگ کے لیے ایکیڈیمکس کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. 20ویں صدی میں ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے, اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے لانجیٹیوٹی, اگر آپ 100 سال دے دیجئے ملکوں کی قوموں کی زندگیوں میں 100 سال 200 سال کوئی معنی نہیں رکھتے, اینڈ دیٹ از ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس فار نیشن بلڈنگ. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ وی آر اونلی 75 years old, بٹ دس از ناٹ دا کائنڈ آف مائل اسٹون انڈیپینڈنس ڈائمنڈ جبلی وی ور لوکنگ فارورڈ ٹو, جب ہم ہر طرح سے اپنے آپ کو ویک محسوس کر رہے ہیں. تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگلے 20 سال 10 سال میں, یا انشاءاللہ تعالی جب پاکستان 100 برس کا ہوگا, تو ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط اور کوہیسو قوم کے طور پہ دیکھیں؟ دیکھیں, آپ نے مجھ سے بہت سخت سوال کر دیا ہے, اور کیونکہ میرے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور پاکستان ابھی 75 سال کا ہے, تو 100 سال کے انڈیکیٹرز اگر آپ دیکھیں, اور میں اس کے اوپر کچھ تحقیق کر بھی رہی ہوں, تو کوئی بہت انکریجنگ نہیں دکھتی ہے. اور یہ ہمارے لیے فکر کا لمحہ ہے, کیونکہ 100 سال کی زندگی کسی بھی ملک کے لیے بہت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم فار اس ٹو ایکچولی بی تھنکنگ اباؤٹ کہ ہم نے 75 ایئرز ابھی سیلیبریٹ کیے ہیں. جب ہم 100 سال پہ کھڑے ہوں گے تو یہ ملک کہاں پہ کھڑا ہوگا, یہ معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہوگا, سوشو اکنامک پولیٹیکل انڈیکیٹرز کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا حب الوطنی. دیکھیے, ملک سے پیار کرنا ایک چیز ہوتی ہے, حب الوطن ہونا دوسری چیز ہوتی ہے صدرہ اقبال. تو آئی تھنک اس کو ہمیں بہت کلوزلی مائنیوٹلی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب حب الوطنی کسی ملک کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ اینیمی پرسیپشن کے اوپر بیس کرتی ہے, تو اس کے اوپر بہت خوش نہیں ہونا چاہیے. حب الوطنی جو ہوتی ہے اسے بیس کرنا چاہیے اپنی اچیومنٹ کے اوپر, اپنی آئیڈینٹی کے اوپر, اپنی ساخت کے اوپر, اپنے اداروں کے اوپر, اپنی جو سوشل کنسٹرکٹ ہے اس کے اوپر. اس میں پلس مائنس دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. جو بری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ملک اور معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اکٹھا ہو کے اس پہ ڈسکورس کر کے اسے ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, مگر وہ اسے اون کرتا ہے, اس پہ تنقید اس نوعیت سے نہیں کرتا ہے کہ تنقید برائے تنقید ہو. اداروں کو مستحکم ہونا چاہیے, اداروں کو انتشار کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. حب الوطنی کسے کہتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھ لیں, وہ اینیمی پرسیپشن کے اوپر نہیں بیس کرنا چاہیے. آئی تھنک اٹس ویری خالدہ جی, ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے, لیکن یو گیون اس اے لاٹ ٹو تھنک اباؤٹ. آج جب آپ یہ مناظر دوبارہ دیکھیں سیلاب زدگان کی, ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی جو ایک خالی پتیلے میں سے کھانا نکال کر اس کو کھانے کی صرف ایک ایک امیجن کر رہی ہے اس کو, بیکاز وہاں پہ کھانا موجود نہیں ہے. امیجن کیجئے کہ جب یہ بچی 28-29 سال کی ہوگی تو ہمارا ملک 100 برس کا ہوگا. اینڈ واٹ آر وی گیونگ ہر؟ دیز میموریز ول ہانٹ ہر, اور ہمیں بھی اس کو ہانٹ کرنا چاہیے کہ وی آر ناٹ این اکویٹیبل سوسائٹی رائٹ ناؤ, اور یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے ہماری دفاع کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جناب علی, گراؤنڈ ریالٹیز ہارش ہیں, لیکن ہمیں پورا یقین ہے ہمارے جذبے پہ
اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ یقیناً ان کی طرف سے مدد ہوگی. لیکن جیسے کہا جاتا ہے نا, جو قوم اپنی ہیلپ نہیں کرتی اس کو کوئی غیب سے بھی مدد نہیں آ سکتی, بیکاز آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس مدد کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس وقت کی صورتحال پہ یقیناً یہ ایک ایمیننٹ پینل میرے ساتھ موجود ہے, سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں. ان سے آخری سوال میں یہی کرنا چاہوں گی ان دس سیگمنٹ آف دا شو کہ واٹ گیوز دم ہوپ, اور ان کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے 10 سال پاکستان کے لیے کیسے ہوں گے. بگننگ ود حارث صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سدرا, بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گول سیٹ کرنے چاہیے اور بڑا کلیئر فوکس کر کے کہ اگلے 10 سال میں ویئر ڈو وی سی آر سوسائٹی اینڈ پاکستان پروگریسنگ. اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہر ایک اپنے شعبہ میں کام کر رہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ کہاں سے ہم نے ترقی کرنی ہے. ناؤ از اے ڈیجیٹل ورلڈ. صحیح. تو آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو اسٹڈی پاکستان میں ہو رہی ہے, اینڈ دا پیپل آر ویری ہوپ فل کہ اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے چلائیں, کیونکہ یہ ایک ہوم بیسڈ آلسو ٹیکنالوجی, کمپیوٹر پہ اپنے کام کرنا ہے, تو دے ایکسپیکٹ کہ پاکستان اگلے 10 سال میں بلیو می can earn more than $1 trillion. Absolutely. This is the thing so we the have. Innovative new exports is Absolutely. what we need to look at. But the country a size of Pakistan, اس کو مینوفیکچرنگ کی اشد ضرورت ہے. خوشبخش جی, یہ سوال میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری مینوفیکچرنگ کی, ہماری انڈسٹری کی, تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے اس میں انٹرسٹ کم ہو رہا ہے. اس وقت جو ہیجان کی صورتحال ہے, چلتی ہوئی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت وقت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ حکومت وقت کو کس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور کس چیز کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے, یہ تو پہلے وہ اپنے بنائے نا, توجیحات بنائے, وہ تو ان کو پتا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ چلتی ہوئی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, اگر میں کراچی میں جہاں میں بیٹھی ہوں اگر اس کا دکھ آپ سے روں تو حال یہ ہے کہ موسٹلی انڈسٹریز جو ہیں یہاں سے یا تو شفٹ ہو گئی ہیں, یہاں سے بند کر دی گئی ہیں, یا یہاں سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں لوگ. آپ سوچئے کہ یہاں سے وہ جا رہے ہیں, چاہتے ہیں بنگلہ دیش جا کے وہ اپنی انڈسٹری کو لگائیں, یہاں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کی وجہ سے تباہی کا شکار ہیں. یاد ہوگا ایک زمانے میں منصوبہ بندی کی جاتی تھی, ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ منصوبہ. اب تو ہم کہیں منصوبہ بندی سن ہی نہیں رہے ہیں. منصوبہ بندی ہے ہی نہیں, فیوچرسٹک سوچ ختم ہو چکی ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں 10 سال بعد کی, میں شاہدہ صاحبہ سے بات کر رہی تھی, وہ 100 سال بعد کی بات کر رہی ہیں. اور میں یہ حیران ہوں کہ جب وہ کہتی ہیں مجھ سے کہ میں بہت مایوسی سے اور دکھ سے بات کرتی ہوں کہ ہم 100 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے. تو آج ہم اگر من حیث القوم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں, کیا انڈسٹری ہماری ترجیحات میں ہے, کیا تعلیم ہماری ترجیحات میں ہے, جیسے آپ نے فرمایا کیا ٹیکنالوجی ہماری ترجیحات, پہلے ہمیں سوچنا ہوگا ہماری ترجیحات میں کیا ہے, اور پہلے جو بھی ہدف اپنے لیے بنائیں اس کا احتساب بھی کر دیں. کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گولز بھی بہت بنتے ہیں ہر سال ہمارے پاس, چاہے آپ پیپر ورک دیکھیے, وہ گول ہو جاتے ہیں, پھر وہ گول ہو جاتے ہیں. بالکل کہہ رہی ہیں. ناصرہ جی, ویری کوئکلی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ, سب سے اولین پرائیورٹی ہماری ایز اے نیشن کیا ہونی چاہیے؟ بالکل نیشنل انٹیگریشن ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہی بات کی, اور اس کے بغیر ہم کہیں آگے ترقی کر نہیں سکتے. اور انٹیگریشن میں یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مرد, عورتیں ہیں اور اقلیتیں, ان کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. اب اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ جو سندھ کا علاقہ ہے جہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ریلیف میں کیا سلوک ہو رہا ہے, لیکن بہترین ان کے ساتھ ہونا چاہیے. پاکستان بنانے میں انہوں نے نمایاں حصہ لیا, اور ہم نے یہ ہمیشہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو نارتھ پہ ہیں, افغانستان ہے اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو سوسائٹیز نیڈیڈ. ناصرہ جی بہت بہت شکریہ, وقت میرے پاس کم ہے. خالدہ جی, ویری کوئکلی, ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ اے کامنٹ ٹو اٹ کہ انکلوسیو ہونے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بہت ضروری, اور میں بہت جلدی سے کہہ دوں گی, ان سبوں نے کہہ دیا, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے پاس آلریڈی SDGs کے ٹارگٹ ہیں. جی, اگر SDGs کے اوپر آپ کی پروگرس صحیح رہے گی, آپ کا ملک اور معاشرہ اور صوبے اور فیڈریشن سارے کے سارے ان کی سمت صحیح ہو جائے گی. صحیح. معاشرتی تنزلی, بہت معاشرتی تنزلی
سوشل ریگریشن کو آپ کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا معاشرہ جو ہے اٹ ول کیپ. بہت شکریہ ڈاکٹر خالدہ جی. SDGs لیس دین 7 years to go in 2030. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حارث نواز صاحب، خوشبخش شجاعت صاحبہ، ڈاکٹر خالدہ غوث اینڈ جسٹس ناصرہ جاوید. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر ان تمام ہی پہلوؤں کو اپنے ذہنوں میں اجاگر کیجیے. حب الوطنی کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت ہم اپنے ملک کی دفاع کے حوالے سے سوچیں، ہر پہلو کے حوالے سے سوچیں. مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.